الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ کھیتی والے ہم تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جب پہلے کھیتی کرائے پر دیتا تھا، اپنی زمین کرائے پر دیتا تھا، تو اس طرح شرط لگاتا تھا کہ زمین کا یہ حصہ میرے لیے ہوگا، یعنی اس زمین کے اس حصے میں جو پیداوار ہوگی وہ میرے لیے ہوگی، اور جو دوسرے حصے میں پیداوار ہوگی وہ تمہارے لیے ہوگی۔ تو اس طرح بات طے کرتے تھے کھیتی کی کہ زمین کا حصہ متعین کر دیتے تھے کہ یہ حصہ ہمارا ہے، یہ حصہ آپ کا ہے، بٹائی کے بعد کھیتی کیجئے، جو پیدا ہوگا اس حصے کا پیداوار میرے لیے اور اس حصے کا پیداوار آپ کے لیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی ایک حصے میں پیداوار ہوتی تھی اور دوسرے حصے میں پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ ہاں، کوئی شخص پیسے پر طے کرے، چاندی پر، سونے پر، پیسے پر طے کرے کہ یہ پوری کھیتی ہے، اس میں جو کچھ بھی پیداوار ہو تمہارا ہے، اس کے بدلے میں اتنا کرایہ مجھے دینا، تو ایسا جائز ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، مختصر بخاری میں 1088 نمبر پر۔ عرفی الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ عن رافع رضی اللہ عنہ قال كنا اکثر اہل المدینة حقلا وفی روایت مزدرعا وكان احدنا يكري ارضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم ننهى عن الورق۔ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ پیسے پر بٹائی دینے میں، پیسے زمین کو کرائے پر دینے میں ممانعت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کھیت دے دے 1 سال بھر کے لیے اور اس کا ایک متعین کرایہ متعین کر لے کہ اتنا کرایہ مجھے دینا اور آپ جو چاہو پیداوار کرو سال بھر تک، سال بھر کے بعد پھر ہم نئے سرے سے طے کریں گے، چاہیں گے تو اس کی تجدید کر دیں گے اور چاہیں گے تو پھر اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح سے بٹائی پر دینا جائز ہے۔ اللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔